تو اگر وہ بند کر رہا ہے ایران، یعنی پہلے تو ایران کہتا رہا ہے لیکن اب باقاعدہ طور پر اس کو بند کر دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ جس سے ایران کو دکھ پہنچا ہے۔ یعنی خلیجی ممالک کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے تاثرات ایک الگ ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ مذہبی بہروپی ہے یا وہ لوگ کہ جو بغض ایران کے اندر ان کی ساری پالیسی اور ساری گفتگو ان کی اسی کے اوپر ہوتی ہے، مسلمانوں کو لڑانے کے اندر حسد اور کینہ ہے۔ یہ حسد کرتے ہیں شیعوں سے، ان کی حسد ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج شام سے بلکہ دن بھر سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کے رہبر سپریم لیڈر جناب آیت اللہ خامنئی صاحب ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ اس بات کے بڑی تعداد میں اشارے موجود ہیں کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور اس حوالے سے اگر خدا نخواستہ ایسا ہو گیا تو خطے کے اوپر اس کے کتنے تباہ کن اثرات ہوں گے، آج ہم اس ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ آج آپ نے یہ دیکھا کہ جب سے ایران کے اوپر یہ حملہ ہوا ہے اور یہ واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد ایران نے کچھ جواب دیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اس پر حملہ ہوا تو لازمی بات ہے، ایران کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ امریکہ کا کوئی بارڈر نہیں لگتا ہے، نہ اس کی زمین لگتی ہے، تو جہاں پر اس کے مفادات ہوں گے ہم وہاں پر اس کا جواب دیں گے۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر آئی ہیں اس میں جن جن جگہوں پر ایران نے جواب دیا ہے، وہاں کے لوگوں کے جو تاثرات تھے وہ بھی ویڈیو کی شکل میں سب پورے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں۔ یعنی خلیجی ممالک کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے تاثرات ایک الگ ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ مذہبی بہروپی ہے یا وہ لوگ کہ جو بغض ایران کے اندر ان کی ساری پالیسی اور ساری گفتگو ان کی اسی کے اوپر ہوتی ہے، مسلمانوں کو لڑانے کے اندر ایسا لگ رہا ہے کہ گویا کہ ان کے سینوں کے اوپر یہ ایران نے کوئی کارروائی کر دی ہو، اور یعنی خلیجی ممالک کے اندر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے پاس ماتم ہو رہا ہے، اور یہ ایسے منافقانہ قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر بھرمار موجود ہے۔ ویسے تو وہ گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں کہ امریکہ یہ، اسرائیل یہ، ہندوستان یہ، لیکن کبھی بھی عملی طور پر ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آتا ہے کہ جو نظر آئے کہ وہ اپنے دعووں کے اندر سچے ہیں۔ تو میں نے کئی ایکس کے اوپر پوسٹیں دیکھی ہیں تو کچھ مولوی حضرات، یا مولوی تو کیا، ان کو آپ ایک باضمیر انسان بھی نہیں کہہ سکتے، خیر، لیکن بہرحال پھر بھی ایک بڑی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ ایسے موقعوں کے اوپر یہ تکفیری انتہا پسند جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ایران نے تو عرب ملکوں کے اوپر حملہ کر دیا، ایران نے یہ کر دیا، اور ایران نے اسے چاہیے تھا کہ وہ فلاں جگہ پر جواب دیتا، لیکن اس نے تو مسلمانوں کے ساتھ دغا کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ ان لوگوں کا رویہ ایسا کیوں ہے؟ ان لوگوں کا رویہ ایک لفظ کے اندر میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ان کا رویہ صرف اور صرف حسد اور کینہ ہے۔ یہ حسد کرتے ہیں شیعوں سے، ان کی حسد ہے، کیونکہ خود نیک کام نہیں کر سکتے اور اپنی ان باتوں کے اوپر کہ جو انہوں نے وہ کام کیے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ تعریف کے عادی ہو چکے ہیں، یہ اپنی تعریف کے، القابات کے یہ عادی ہو گئے ہیں، ان کے منہ کو وہ چیز لگ گئی ہے کہ جو حسد کی بیماری ہے ان کے سینوں کے اندر۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران پر اس حملے کے حوالے سے رشیا اور چائنا اور دیگر ممالک کے کیا بیانات آئے ہیں اور کن کن ممالک نے اس کی مذمت کی ہے۔ رشیا نے اس کی بالکل واضح الفاظ کے اندر مذمت کی ہے۔ رشیا کے جو وزارت خارجہ ہے وہاں سے بیان جاری ہوا ہے کہ ایران ایک مستقل، ایک قابل احترام کنٹری ہے اور اقوام متحدہ کا حصہ ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کا حملہ یہ ایک اس کی سلامتی کے خلاف ہے۔ رشیا نے اپنی تمام جو ایئر لائنز تھی جو ایران جانے والی تھی اور اسی طرح جو مشرق وسطیٰ کے ممالک جانے والی تھی، ان سب کو بند کر دیا ہے تاحکم ثانی۔ اسی طرح چائنا نے بھی اس واقعے کی بھرپور انداز کے اندر مذمت کی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ایران کی سالمیت کے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردگان، انہوں نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایران کے خلاف ایک جارحیت ہے، لیکن ساتھ میں ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایران نے جواب دیا ہے جن عرب ممالک کے اندر موجود جو بیسز ہیں، تو یہ بھی قابل مذمت ہے۔ تو ان کے ایک ملے جلے تاثرات ہیں۔ پاکستان نے ایران پر ہوئے حملے کی مذمت کی ہے، جو پاکستان کی وزارت خارجہ سے باقاعدہ طور پر بیان جاری ہوا ہے، اس کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صاحب، تو ان کی زندگی کے حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا یہ ہے کہ وہ صحیح سالم ہے، وہ محفوظ ہیں،
اور ایک محفوظ مقام کے اوپر موجود ہیں۔ ہاں، جو شہادتیں ہوئی ہیں تمام آفیشلز محفوظ ہیں، لیکن جو شہادتیں ہوئی ہیں تو اس میں ان کے جو کمانڈرز ہیں، 2 ان کا نام لیا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، باقی تمام محفوظ ہیں۔ لیکن کچھ جو ایرانی آفیشلز ہیں انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جو انٹرویو دیا ہے، گفتگو کی ہے اس حوالے سے، تو بعض نے کہا ہے کہ وہ اس بات سے لاعلم ہیں کہ وہ ان کی زندگی کے حوالے سے، کچھ نے یہ تک کہا ہے کہ وہ باقاعدہ اس تمام عمل کی، اس آپریشن کی وہ نگرانی کر رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس آپریشن روم کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہیں۔ لیکن دوستو، ان سب کے جو واقف ہو، ان کو دیکھتا ہو، ایرانیوں کی جب یہ بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پر جب ان کے اوپر اس طرح کی کسی سچویشن سے یہ لوگ گزرتے ہیں، تو ان کا جو جواب دینے کا انداز ہوتا ہے آج قدرے مختلف نظر آ رہا ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایرانی ان کو بہت دکھ پہنچا ہے، اور کچھ ایسا ضرور ہوا ہے کہ جس نے ایرانیوں کو اس حد تک مجبور کیا کہ انہوں نے ابنائے ہرمز کو بند کر دیا ہے۔ ابنائے ہرمز دوستو وہ پٹی ہے کہ جو تنگ پٹی ہے، جس تقریباً 18 کلومیٹر، ویسے تو اس کی چوڑائی تقریباً کوئی 35 کلومیٹر تک ہے، لیکن جہاں سے جہاز گزرتے ہیں اور وہ تقریباً 18 کلومیٹر کی ہے، اور بہت تنگ پٹی ہے دنیا کے اندر۔ اس کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی 25% جو ایل پی جی ہے، 30% جو تیل ہے، خام مال ہے، خام جو تیل ہوتا ہے، اس کو آپ نے روک دیا ہے، اور اس سے کرائسس جو تیل کی کمی ہے اور اس کے اندر اضافہ ہوگا، اسٹاک مارکیٹ گرے گی، اور دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر اس کا اثر ہوگا، خود ایران کے اوپر بھی ہوگا۔ لیکن اتنا بڑا اقدام جو ایرانی اٹھا رہے ہیں تو یہ ویسے نہیں ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور خطرہ بھی سروں کے اوپر منڈلا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے کہ ایران نے جو جواب دیا ہے امارات، سعودی عرب کے شہر ریاض اور بحرین، قطر، کویت، ان ممالک کے اوپر، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تمام ممالک جو کہ مسلمانوں کی بدخواہ ہیں، ان کا چاہنا ہی یہی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں۔ تو اب ہونا یعنی کچھ ایسا ہونے والا ہے کہ ممکن ہے کہ امارات باقاعدہ طور پر امریکہ کو اڈے دے سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ بھی اس کے اندر ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ تو اگر ایسا ہوا میرے بھائیوں تو یہ ایک بہت بری خبر ہوگی مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اس میں آپ دیکھیں نا کہ جو مذمت کی ہے تو زہران ممدانی جو ہیں، انہوں نے، جو نیو یارک کے میئر ہیں، انہوں نے کھلے لفظوں کے اندر اس کی مذمت کی ہے، یعنی ایک انسان ایسا ہونا چاہیے۔ تو اب یعنی اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ اگر یہ خبر سچی ثابت ہو جاتی ہے کہ ایرانی مرشد اعلیٰ سپریم لیڈر خامنہئی صاحب کو واقعی اس میں نشانہ بنے ہیں، جہاں تک خبر ہے ان کے داماد اور ان کی جو داماد ہیں وہ، اور اسی طرح ان کی بہو، وہ اس کے اندر نشانہ بنے ہیں اور ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کے گھر کے کچھ افراد شہید ہوئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ حالات کہاں تک ہیں اور یہ خبر کہاں تک سچی ہے یا فیک ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی خبریں یہ لوگ پھیلاتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ جناب، پہلے تو یہ تک کہا گیا روئٹرز کی طرف سے، میرے خیال میں رائٹرز کی طرف سے، کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں وہ اپنا ملک چھوڑنے کے لیے اور چلے گئے ہیں اور رشیا میں جا پہنچے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ابھی یہ خبر نشر کی جا رہی ہے کہ باقاعدہ ان کو نشانہ بنا دیا گیا ہے اور وہ اس کے اندر، وہ ابھی اس دنیا کے اندر نہیں رہے ہیں۔ تو یہ ایک واقعی ایک ایسی خبر ہے کہ جو افسوسناک ہے، کیونکہ دیکھیں کہ اس وقت میں ایران اگر خطرے میں پڑ جاتا ہے، خدا نخواستہ، اور اس کی سالمیت خطرے میں ہو جاتی ہے، تو پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان اس وقت میں چاروں طرف سے نرغہ اغیار میں ہے، دشمنوں کے گھیرے میں ہے، خود پاکستان حالت جنگ میں ہے اس وقت میں۔ تو اگر ایران پر کچھ ایسی حکومت آ جاتی ہے کہ جو یہاں کے مفاد میں نہیں ہے، تو ہم غیر محفوظ ہو جائیں گے، بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا یہ خطہ۔ تو اس حکومت کا صحیح سالم ہونا پاکستان کے مفاد کے اندر ہے۔ یہاں پاکستان اس بات کو بہت اچھی طرح سے اس بات کو جانتا ہے، اس لیے میرے خیال کے اندر پاکستان بھرپور یہ کوشش کرے گا کہ عرب ممالک اور ایران کے درمیان میں ایک سمجھوتا ہو، اور کہ کسی بھی صورت کے اندر عرب ممالک وہ ایران کے مد مقابل نہ آئے، کیونکہ اگر آ گئے تو یہ مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، اور عرب ممالک کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ آنے والے واقعات میں، مستقبل کے اندر، وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں، کیونکہ
مشرق وسطیٰ کے ایک ایک کر کے ملک وہ عربوں سے جا رہا ہے، اور ابھی یہ سارے جو کچھ ہوا ہے سیریا سے ہی ہوا ہے، اور وہاں پر جو ہے تو وہ مسلمانوں کا بالکل خیر خواہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ بات ہے دوستو کہ جو بہت ایک پریشان کن صورتحال اس نے کھڑا کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں، اور ویسے ہی ایک تناؤ کی کیفیت ہے، چونکہ ہمارا پڑوسی ہے ایران، اور ہم اس سے متاثر ضرور ہوں گے، اس سے متاثر ضرور ہوں گے۔ تو دوستو اور اسی طرح یہاں پر کچھ تکفیری ہیں جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مسلسل یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی ہمدردیاں کہیں اور دکھائی دے رہی ہیں۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان میں ایک طرح سے سنی شیعہ فسادات کرائے جانے کا جو ہے ان کا پورا پلان اور پروگرام ہو، تاکہ لوگوں کی جو توجہات ہیں وہ بٹیں۔ تو لہٰذا ہر حوالے سے اپنے آپ کو چوکنا اور محتاط رہنا ضروری ہے۔ میں تمام علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس صورتحال کے اندر جس طرح کے پہلے تمام پاکستان کی ایک آواز تھی اور وہ ایران کے ساتھ رہے، اس طرح سے ایک آواز رہنی چاہیے تاکہ مسلم یونٹی بھی برقرار رہے، سنی شیعہ ہمانگی بھی رہے، اور یہاں پر جو مقاصد ہیں جو پاکستان کے جو خیرخواہ نہیں ہیں ان کے مقاصد ہیں کہ کہیں یہاں پر ایک ایسی سچویشن کھڑی کر دی جائے کہ جس سے لوگ آپس میں لڑ پڑیں، تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرمائے اور پروردگار ان جنگوں کا خاتمہ کرے۔ تو دوستو یہ تمام صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اسی صورت میں ہم دعا کر سکتے ہیں اور اپنے مسلمانوں کے لیے کہ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک ضروری ہو جاتا ہے کہ ہماری آواز کس کے حق میں جاتی ہے۔ ہم نے اپنا بھی محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہیں شکستگی تو اختیار نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہمارے موقف میں کوئی کمزوری، کوئی ایسی چیز نہ دکھائی دے کہ جس سے مسلمانوں کی جمعیت کو نقصان ہو، مسلمانوں کی وحدت کو نقصان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔